أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. گزشتہ آیات میں جہاں سے ہمارا درس موقوف ہوا تھا، متقین اور اللہ کے فرمانبردار بندوں کی صفات کا کچھ تذکرہ ہوا تھا، اور ان کی صفت یہ ذکر ہوئی تھی جو تکلیف میں، خوشحالی میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پینے والے ہیں، اپنے غصے کو ناجائز اور غلط استعمال نہیں کرتے، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ آج جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی متقین کی کچھ خاص صفات کا تذکرہ ہے۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ جب ان لوگوں سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا یہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں، اور جو ان سے غلطی سرزد ہوئی ہوتی ہے اس پر جمے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً ہی اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ یہ خاص صفت متقین کی ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان ہے، غلطی اس سے ہوگی، اولاً تو وہ کوشش یہ کرے کہ ایسے مقامات یا ایسی جگہیں جو انسان کو گناہ میں مبتلا کر سکتی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے، ان کے قریب ہی نہ جائے۔ جب انسان کسی چیز کے قریب جاتا ہے تو اس پہ پڑنے کا امکان ہوتا ہے، اگر دور رہے گا تو پھر اس کا تحفظ ہو سکتا ہے اس گناہ سے جو اس جگہ پر واقع ہو رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اللہ نے جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ حالانکہ اصل جو گناہ ہے وہ زنا ہے، منع اس سے کرنا مقصود ہے، لیکن کس انداز سے منع کیا کہ تم قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسے اسباب اور ایسے آلات جو انسان کو زنا میں مبتلا کر دیں ان کے قریب نہ جاؤ، قریب جاؤ گے تو پھر تم زنا میں پڑ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں جب پیدا فرمایا اور ان کو وہاں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، جگہ دی، تو ایک خاص حکم فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ایک خاص درخت تھا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں بھی اصل تو اس درخت کے پھل کے کھانے سے منع کرنا مقصود تھا، لیکن قریب جانے سے اس لیے منع کیا کہ قریب جائیں گے تو پھر شاید کھا بھی لیں، تو یہ ایک احتیاطی تدابیر کے طور پر ان کو قریب جانے سے روکا جا رہا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچوں، میں تقویٰ کے اوپر قائم رہوں، تو وہ گناہ کے اسباب کے قریب بھی نہ جائے۔ ایسی مجلسوں میں، ایسی سوسائٹیز میں، ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو گناہوں میں مبتلا ہیں، قریب جانے سے احتیاط کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ گناہ میں نہیں پڑے گا۔ تو فرمایا کہ والذین اذا فعلوا، وہ لوگ جب کر بیٹھتے ہیں فاحشۃ، کوئی بے حیائی، کوئی گناہ، او ظلموا انفسہم، یا وہ زیادتی کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، تو وہ کیا کرتے ہیں ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر معافی طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون بخش سکتا ہے، کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ ایک اللہ ہی کی تو ذات ہے۔ تو جب غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ سے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا،
اور جو انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، جمے نہیں رہتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنا بھی گناہ ہے، غلط ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے گناہ پر اصرار کرنے سے وہ چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے، صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے اصرار کرنے سے، اس پہ جمے رہنے سے۔ تو اگر کوئی چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے تو بھی فوراً اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو اس سیاہ داغ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے اور وہ اس گناہ کے بعد اور گناہ کرے تو وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سورہ مطففین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگ گیا۔ جب انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ زنگ آلود دل ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ دل کے سیاہ ہونے کے بعد نیکی کی طرف دل بڑھتا نہیں ہے، نیکی سے اس کو سکون محسوس نہیں ہوتا، نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا، اور گناہ کے تقاضے بڑی شدت سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی کے دل سیاہ ہو گیا۔ اگر کسی آدمی کا دل نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں گناہوں کی یہ زنگ آلودگی نہیں ہے۔ اگر گناہوں کی زنگ آلودگی ہوتی تو کبھی بھی اس کے دل میں نیکی کا خیال نہ آتا، وہ نیکی کی طرف نہ بڑھتا، اور پھر ایک گناہ کے بعد ایک گناہ وہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں رہتا، پھر گناہ کرتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ منافق کے لیے گناہ کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی اس نے اڑا لی، لیکن مومن پر، بندہ مومن پر گناہ اتنا بھاری ہوتا ہے جیسے کسی نے کوہ گراں اس کے اوپر رکھ دیا، ایک بھاری پہاڑ اس کے اوپر آ گیا ہو، یہ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے چھوٹے گناہ ہیں انسان کی نیکیوں سے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جو گھروں سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، حدیث شریف کی روح سے ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک نیکی کو بڑھا دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، ہر قدم پر اس کو یہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو گناہ معاف ہو رہے ہیں کہ قدم اٹھانے پر، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ ایسی حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو میں جس عضو کو دھوتا ہے اس عضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسے اس نے کلی کی، منہ کے گناہ، زبان میں گناہ جھڑ گئے، اس نے ناک میں پانی ڈالا، ناک کے گناہ جھڑ گئے، اس نے منہ دھویا تو آنکھ اور دیگر اعضاء کے اس کے گناہ جھڑ گئے، ایسے ہاتھ اور پیر ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ اپنے اعضاء کو دھوتا رہتا ہے ویسے ویسے اس سے گناہ جھڑتے رہتا ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹھنا یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے۔ یا جیسے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورہ کہف ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یعنی جو ایک ہفتے کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے سے۔ تو اس سے مراد صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہیں۔ بعض گناہ وہ ہیں جو بڑے ہیں، ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ان بڑے گناہوں میں بھی دو قسم کے گناہ ہیں، بعض حقوق اللہ سے متعلق ہے، بعض حقوق العباد سے متعلق ہے۔ حقوق اللہ سے متعلق کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ تو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے حقوق ایسے ہیں کہ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کو قضا کرنا پڑتا ہے، جیسے قضا روزے ہیں، قضا نمازیں ہیں، انسان کے ذمے سجدہ تلاوت ہے، اس کے ذمے سال کی زکوٰۃ ہے، انسان کے اوپر حج فرض ہو جائے وہ حج نہ کرے تو یہ اس کے ذمے جو اللہ کے فرائض، اللہ کے حقوق ہیں، یہ وہ حقوق ہیں کہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، اور اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں۔ ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک ابن انس رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، ان سب کے نزدیک یہ جو فرائض اللہ کے حقوق میں سے ہیں
یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے قضا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کے ذمے ایک نماز قضا ہو اور وہ 1,00,000 دفعہ بھی استغفار کرے اور وہ قضا نماز نہ پڑھے، وہ نماز اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ ایک روزہ کسی کے ذمے قضا ہو اور وہ 1,00,000 دفعہ توبہ کرتا رہے اور روزے کی قضا نہ کرے تو اس توبہ سے اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں عورتوں سے بڑی سستی ہوتی ہے، ان کے ذمے جو روزے ہوتے ہیں وہ ان کی قضا پوری طریقے سے نہیں کرتی، سستی کی وجہ سے کئی سالوں کے روزے ان کے ذمے میں قضا رہ جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ بتلانا چاہیے کہ اپنے روزوں کا حساب کر کے وہ اس کی قضا کریں، اور کسی سے نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا بھی حساب کر کے قضا کرنے کا اہتمام شروع کیا جائے۔ اندازہ لگائے، اگر وہ تعین نہیں کر سکتا اندازہ لگائے کہ میرے ذمے کتنی نمازیں ہوں گی۔ مثلا وہ سوچتا ہے کہ میرے ذمے 10 سال کی نمازیں ہیں، 10 سال تک میں اہتمام نہیں کرتا رہا، اب میں اہتمام کرتا ہوں، تو وہ 10 سال کی نمازوں کا حساب لگائے اور قضا کرنا شروع کرے، اور ہر قضا نماز کو جب وہ ادا کرے تو اس کے اندر ترتیب کا بھی خیال رکھے، نیت بھی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ یوں کہے، اے اللہ میرے ذمے جو فجر کی سب سے آخری قضا نماز ہے میں اس نیت سے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، یا یوں کہے کہ میرے ذمے جو فجر کی سب سے پہلی نماز قضا ہے میں اس نیت سے یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ ہر قضا سے پہلے اس نماز کا نام بھی لے جو وہ ادا کر رہا ہے، اور پہلی یا آخری کا لفظ بھی کہے، اس لیے کہ جب ایک نماز اس کے وہ مقدار میں سے کم ہو گئی تو جو بھی نماز پڑھے گا وہ یا پہلی ہوگی یا آخری ہوگی۔ مثلا اگر 1,000 نمازیں تھیں، اس نے ایک پڑھ لی، اب اس کے ذمہ رہ گئی 9,999، تو اب 9,999 جو نماز ہے وہ اس کی آخری نماز ہوگی، پھر اس نے پڑھ لی ہے تو 9,998 رہ گئی۔ اس طریقے سے اگر 10,000 نمازیں ہیں تو ان کی وہ قضا کرتا رہے، اور 1,000 ہے تو 999، اس طریقے سے وہ اس کو دیکھ لیں اور وہ شروع کر دے جتنا پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس عمل کے دوران اس کی موت واقع ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ چلو میرے بندے نے کام تو شروع کیا۔ بہت سے لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے ذمے اتنی زیادہ قضائیں میں تو کر ہی نہیں سکتا، وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یہ میرے ذمے اتنے زیادہ قضا روزے ہیں میں تو ادا کر ہی نہیں سکتا، تو شیطان مایوس کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اپنا جو کام ہے وہ کرو، کوشش کرو۔ اور آسان صورت کیا ہے کہ انسان 5 نمازوں کا جب اہتمام کر رہا ہے تو ہر ادا نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کی نیت سے پڑھ لے، کم سے کم مرتبہ تو یہ، اور کوشش کرے کہ بجائے نوافل کے اگر کسی کے ذمہ زیادہ قضا ہیں تو وہ قضا نمازیں زیادہ پڑھے، نوافل میں زیادہ وقت نہ لگائے، قضا کا زیادہ اہتمام کرے، اس لیے کہ نفل تو نفل ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی مواخذہ نہیں، لیکن قضا نہیں پڑھے گا تو مواخذہ ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور بندوں کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہیں، یہ دوسرے قسم کے گناہ ہیں، اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالبین جو ان کی کتاب ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے ان کا حال پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے سزا تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن فرشتوں نے مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا۔ میں نے پوچھا کیوں داخل نہیں ہونے دے رہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تم نے اپنے پڑوسی سے ایک سوئی استعمال کے لیے مانگی تھی اور واپس نہیں کی تھی، کپڑا سینے کی جو سوئی ہے تم نے ایک ان سے لی تھی اور تم زندگی میں واپس نہیں کر سکے، وہ تمہارے پاس رہ گئی، اس وجہ سے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک سوئی اس کی حیثیت کیا ہے، انسان تو یہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچیں وہ لوگ کہ جو دوسرے کی جائیدادیں ضبط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میراث کے مال کو تقسیم نہیں کر رہے، بچیوں کا بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ورثاء کے مطالبے کے باوجود وہ ادا نہیں کر رہے۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی میراث موجود ہو اور ورثاء میں سے کوئی ایک بھی کہے کہ مجھے میرا حصہ دے دیں، تو تمام ورثاء پر لازم ہے کہ حساب کر کے اس کا حصہ اس کو دے۔ اگر دینے کے لیے نہ ہو تو اس میراث کو فروخت کیا جائے، فروخت کر کے اس میں سے اس کا حصہ نکال کے اس کو دیا جائے، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، سب مشترکہ رہ رہے، کوئی حرج کی بات نہیں رہے، لیکن حصوں کی تعین ہونی چاہیے۔ پھر بہت سے لوگ اس میں کوتاہی یہ کرتے ہیں
کہ عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری شادیاں کر دی، اب یا تم مال لے لو یا بھائی کو لے لو. بھائی صاحب کہتا ہے کہ یا تو بھائی کو رکھ لو یا مال لے لو، یعنی اگر مال لو گی تو تمہارا تعلق ختم، تم کو تمہارا حصہ دے دیں گے، زندگی بھر خوشی غمی میں تمہارے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہوگی، کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تجارت کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور اس سے صاف مکر جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. اسکام لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کرپشن کر کے آگے پیچھے کر کے دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں اور سکون سے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ایک سوئی پر جنت میں داخلہ نہیں ہو رہا. ایک اور واقعہ اس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی کے یہاں دعوت کے لیے گئے، دعوت سے واپس ہوئے تو ایک کھیت سے گزر ہوا. وہ کھیت گندم کا تھا یا باجرے کا تھا، تو انہوں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے ایک تنکا توڑا. اس کھیت کا ایک تنکا وہ توڑا اور دانت کا خلال کیا. اب اس کی کیا حیثیت ایک تنکے کی؟ اگر مالک کو پتہ بھی لگ جائے تو شاید وہ معاف کر دے، ویسے ہی چھوڑ دے. تنکا ہے کیا چیز، ویسے ہی بہت سارے تنکے ٹوٹتے رہتے ہیں. لیکن انہوں نے معاف نہیں کرایا. انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے ایک بندے کے مال میں سے ایک تنکا اس کی اجازت کے بغیر توڑا تھا، جب تک تم اس کا یہ حق واجب ادا نہیں کرو گے تمہاری بخشش نہیں. ایک تنکے پر تو جو لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہو، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر کے بیٹھا ہو، لوگوں سے جھوٹ بول کر پیسہ لے کر مکر جائے، جھوٹی گواہیاں پیش کر کے مقدمات میں فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، رشوت دے کر عدالتی فیصلے اپنے حق میں کرا لے اور وہ آرام سے بیٹھا رہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے. ممکن ہے کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دے، اور امید بھی ہے کہ اللہ بندوں پر اپنے حقوق ایسی معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا حق اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندے سے معاف نہ کرائے. اللہ فرمائیں گے پہلے اس سے معاف کراؤ. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہوگا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا حساب و کتاب کے لیے. اس کے پاس نیکیوں کا ایک ڈھیر ہوگا، پہاڑ کے پہاڑ ہوں گے. میزان عمل اس کا نیکیوں کا بڑا بھاری ہوگا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے. جب وہ پہنچے گا تو وہاں سے ایک حقدار آئے گا کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائیں گے اس کی کتنی نیکیاں اس کو دے دو. ایک آئے گا اس نے تھپڑ مارا تھا، اس کو اس کا حق دے دو. ایک کہے گا اس نے میرا مال ہتھیایا تھا، قبضہ کر لیا تھا. ایک کہے گا اس نے میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا. اس طرح کر کے لوگ اب اس کو حقوق لیتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ ڈھیر اس کا ختم ہو جائے گا. لیکن حقداروں کی لائن ابھی بھی موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوئی. اب اللہ فرمائیں گے کہ نیکی تو نہیں رہی، ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. اب نیکیوں کا ڈھیر لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، لیکن لوگوں کے حق مارے ہوئے تھے. نیکیاں بھی جائیں گی، دوسروں کے گناہ بھی ذمے میں لازم. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا مفلس ہے، سب سے بڑا فقیر و نادار یہ شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی نیکیاں لے کر پہنچا، لیکن لوگوں کے حقوق بھی اس نے مارے تھے. آج اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، لوگوں کے گناہ اس کے سر پر اور اس کو عذاب بھگتنا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے گناہوں کو ہلکا نہ سمجھا جائے. اللہ فرماتے دوسری آیت میں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہی لوگ ہیں، ان کی جزا بخشش ہے، مغفرت ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور باغات ہیں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. زندگی عمل سے بنتی ہے. یہ عمل بڑے اہمیت کے حامل ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھا جائے. انسان اپنی فطرت میں نہ وہ نوری ہے یعنی نہ جنتی ہے، نہ وہ جہنمی ہے. جو کچھ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے وہ اعمال پر ہے. اگر ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہیں تو یہ انسان نوری ہے یعنی جنت میں چلا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اعمال میں کمی آ گئی تو اس کو جہنم کا سامنا کرنا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں پر توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حیات اولیاء، حیات اتقیاء، حیات اصفیہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ ساری امت مسلمہ کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمتوں کی بارش فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو کسی بھی مصیبت میں، دکھ میں، غم میں ہیں، یا اللہ سب کی مصیبتوں کا مداوع فرما۔ یا اللہ سب کو چین، سکون، راحت نصیب فرما۔ تمام جائز مقاصد پورے فرما۔ ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ تمام مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم